أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله کیا تسی اونا لوگاں تو اس وجہ تو حسد کرتے ہو کہ رب العالمین نے انہوں اپنے فضل نال نوازیا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے اور درود و سلام آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو رب العالمین دے پاک کلام وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تس احباب دے سامنے میں بیان کیتا ہے، اس مقام عظیم الشان کے تحت کچھ گزارشات انشاءاللہ تس احباب دے سامنے بیان کراں گا۔ اللہ حق سچ بیان کر کے سانو سارے لوگوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، دنیا کائنات دے اندر بے شمار بیماریاں جو انسان کو ہلاک کر دیندیاں نے وہ پائیاں جاندیاں نے۔ کچھ جسمانی بیماریاں ہوندیاں نے اور کچھ روحانی بیماریاں ہوندیاں نے۔ روحانی بیماریاں وچوں ایک بیماری دا نام ہے حسد۔ حسد کینوں کیا جاتا ہے؟ ایک انسان جنہوں رب العالمین نے اپنے فضل دے نال اپنے نعمتاں رحمت دے نال نوازیا اور دنیاوی نعمتاں بھی آ جاندیاں نے، دینی ایمانی نعمتاں بھی آ جاندیاں نے۔ کسی کو رب العالمین نے دولت نال نوازیا، کسی کو رب العالمین نے ایمان کی دولت نال نوازیا، کسی کو رب العالمین نے اپنے دین کی خدمت واسطے چن لیا، کسی کو رب العالمین نے اپنے دین دے خادمہ وچوں اودا انتخاب کر لیا۔ دوسرا بندہ اودے کول ایک چیزاں موجود نہیں اور محنت کرن دی بجائے اور یہ طرح بنن دی کوشش کرن دی بجائے اور اس بندے کے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیراں چلے، اپنے دل وچ حسد کینہ بغض اے لے کے پھرتا رہے اور اس بندے کو ذلیل کرن دی کوششاں کاوشاں اس بندے کو برباد کرن دے کوئی نہ کوئی حربے، کوئی نہ کوئی بہانے، کوئی نہ کوئی طریقے، کوئی نہ کوئی تدبیراں اے اپنانا رہے۔ انہوں کہتا ہے حسد، جس دل وچ حسد آ جاوے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسد کو لو بچ جاؤ۔ حسد انسان دی نیکیاں نو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی نو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کتے پئی ہوئے، لکڑیاں دا ڈھیر
جاوے تھوڑی دیر بعد اگ بل کے اور لکڑیاں دی سوا خاک بن جائے گا، لکڑیاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خاصا ساڈے دل وچ حسد آ گیا، بغض کینہ آ گیا تے ساڈیاں جڑیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، نمازاں پڑھیاں بھی کسے کم نہیں جان گیاں، روزے رکھے بھی ضائع ہو جان گے، صدقہ خیرات کیتے بھی ضائع ہو جان گے، حج عمرے کیتے بھی ضائع ہو جان گے۔ اور یارو قبولیت دا ٹائم ہے۔ آمینہ بلال فرماندے نے خطبہ جمعہ دے دوران ایک ایسی کڑی آتی ہے جہدے وچ دعا کی جاوے، رب العالمین دعا نو رد نہیں کرتے۔ اور آپ کو دعا کر رہی ہے کہ اللہ ایسی بیماری کو سانو بچا کے رکھے۔ حسد جیسی بیماری جنوں لگ گئی اور بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہو گیا، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ سانو سارے کو اس بیماری کو بچا کے رکھے۔ یہ بیماری شروع کی تو ہوئی ہے رب العالمین نے جس نے انسان بنان کا انتخاب کیتا، رب العالمین نے جدوں انسان کو بناؤ کا ارادہ کیتا تے خال کے کائنات فرشتیاں دے کول آندے نے، آ کے کی آندے نے، رب العالمین فرماتے نے قرآن کا پہلا سپارہ ہے، اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ رب العالمین فرشتیاں فرماتے ہیں اے میرے فرشتیوں، میں اس دنیا دے تے زمین دے تے اپنا ایک نائب خلیفہ بناؤں لگا ہوا، اپنا ایک خلیفہ بناؤں لگا ہوا کہ فرشتے کی اندر قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ جیڑا دنیا کے جا کے فساد کرے گا تے خون خرابہ کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اچھا یا رب اسی تیری تعریف بیان کرنے ہیں، تیری تسبیح کرنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور فرشتوں جو اس کے بعد جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا، آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد رب العالمین نے فرشتیاں سارے کو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ رب العالمین نے سارے فرشتیاں کو کیا کہ فرشتیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، سارے فرشتیاں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انہیں انکار تے تکبر کر دیا، انہیں دل وچ انکار تے تکبر آ گیا، اور کافراں وچ منکراں وچ انکار کرنے والے وچ ہو گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں او ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگا میں اے نال بہتر، میں اے نال ودیا، مینوں تو اگ تو پیدا کیتا ہے، اینوں مٹی تو پیدا کیتا ہے، مٹی نوں تاں سٹی ہے، اُتاں سٹی ہے، تھلے نوں آندی ہے کہ جڑی اگے تو پانی ہے تے اُتاں اُتاں نوں جاندی ہے۔ اس واسطے اے دل وچ تکبر غرور حسد آ گیا۔ او دیکھو اے مٹی تو بننے والا ساڈے کو سجدے کروا رہا ہے، اپنے اگے سانوں جھکا رہا ہے۔ اے جدوں سب کچھ ہو گیا رب العالمین فرماتے ہیں فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور اتھر نکل جا جنت چو چلا جا جا تو ردیا گیا ہے، مردود ہو گیا ہے۔ اے حسد میں تو کی
ہے جنت چ کروا دیتا رب دا سب تو بڑا دشمن ہے سویرے شیطان ہے رب دا بڑا نیک اے جنہ وچوں فرشتیاں دی سب وچ آ گیا سی اتنی عبادت کرتا سی ایک انکار کرنے کی وجہ تو رب دا دشمن بن گیا اس کے بعد کوئی نے کوشش کی ہے کہ میں تو نکل گیا ہوں اور کتے آدم علیہ السلام کو کتے مقام اور دوبارہ مل جائے ایک حسن بہت جوش مارتا ہے کہ اگر رب العالمین کی فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ فرماتے ہیں اے آدم تو تے تیری بیوی جنت میں رہو جتھوں جتھوں تارا جی کرتا ہے جتھوں تہاڈا دل کرتا ہے جتھوں تہاڈا جی کرتا ہے پھل کھاؤ میوے کھاؤ جتھوں تہاڈا جی کرتا ہے کھاؤ تے پیو لیکن اس درخت دے نیڑے نہ جایا جے اس درخت دے قریب نہ جایا جے اگر تسی توڑ گئے تے تسی ظالماں وچ ہو جاؤ گے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ جب شیطان نے دیکھا رب نے انہوں بڑا مقام مرتبہ عطا کر دیتا ہے جنت میں انہوں نے رہائش دے دیتی ہے تے آتا کی ہے آ کے انہوں سلانا شروع کر دیتا ہے کہ اے آدم جس درخت کو تانوں کیا گیا ہے پھل کھا لو اے قریب ٹر جاؤ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے انہوں دونوں نوں دبا لیا اپنے شکل سے لے کے اور انہوں برگلا کے اور پھل کھان کے اور قریب جان کے مجبور کر دیتا ہے تے او درخت کے قریب تو جاندے نے پھل تے اودا کھا لیندے نے تے رب العالمین نے جنت چوں کر دیتا زمین تے آ گئے کئی دیر کوئی کتے میں کوئی کتے میں دونوں کو پتہ نہیں اسی کتے میں ہوئے کئی سال گزر جاتے ہیں آخر قدرتا ہے لاوی آ جاتا ہے دونوں مقام عرفات پہ پہنچ جاتے ہیں جب وہ پہ پہنچے جبل رحمتی پہاڑی اللہ سانو سارے انہوں کے لے جاتے جب وہ پہ پہنچے ایک دوسرے کو پہچان لے دے تے رب العالمین فرمان دے لے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آدم علیہ السلام نے اسی کچھ کلمے سکھائے نے کچھ دعاواں ایسیاں سکھائیاں نے جہڑیاں دعاواں پڑھ کے کلمے پڑھ کے اپنے رب کی فریاد کی ہے دعا کی ہے عرش والے رحمان نے انہاں دی توبہ قبول کر رہی ہے دعا کرن دے نال اللہ کو معافی منگن دے نال عرش والے رحمان نے انہاں دی توبہ قبول کر رہی ہے اے نہیں شیطان کا انکار کیتا ہے رب العالمین دے نیک بندے سی رب دے پہلے بنائے ہوئے بشر سے رب دے پہلے نبی سے اللہ کو نے دعا کی ہے عرش والے رحمان نے توبہ قبول کر رہی ہے ہر کو شیطان ہلے بھی نہیں مار آیا وقت گزرتے گئے ایام گزرتے گئے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے نے ایک کا نام آبیل ہے ایک کا نام قابیل ہے ایک چھوٹا ایک بڑا ہے وہ دوئے سی قربانی کر کے وہ دا جڑا گوشت پہاڑا بھی چھڈونا آگ آؤگی جیدی قبول ہوگی وہ دی قربانی گوشت لے جاتی جیدی قربانی قبول نہ ہوگی وہ دا گوشت اسی پیا رہ جاتا چھوٹے دی قربانی قبول ہو گئی بڑے دی قربانی قبول نہ ہوئی کہ بڑا آتا ہے چھوٹ جاتا تو وہ قتل کر دوں گا دل میں حسد آ گیا دل میں ایک حسد آ گیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی ایدی قبول ہو گئی ہے اور میں انہوں قتل کر دے
دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں مکا دوں گا۔ ایک ویلا یہ بھی آ گیا ہے کہ بڑا چھوٹے نو ایسے وجہ تو قتل کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا ایک تو تک پہنچ جاتا ہے کہ سکے پرانو قتل کرنے بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اور دی عزت، اوڑا مقام، اوڑا مرتبہ اس بندے کو برداشت نہیں ہوتا، آخری حد تک لوٹا پھوڑ کرتا ہے۔ اللہ سونا سانو سارے کے حسد جیسی بیماری کو بچا لے۔ پروانیوں کو چل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور آیا، رب العالمین نے انہوں 12 بیٹے عطا کیتے۔ انہوں جو سارے نال چھوٹے حضرت بنیامین اور انہوں نال بڑے حضرت یوسف علیہ السلام، اور 12 میں جو رب نے ایکو نبی بنایا، ایکو نبوت عطا کرنے سے کہ چھوٹی سی عمر والدہ دی بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اللہ جنہ دیا ماما اڑ گئی نے جنت دا داخلہ عطا فرما دے، اور جنہ دیا زندہ نے اللہ سونے انہوں ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اور انہوں دی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یارا جدوں تک ماما سر سے ہوتی نے دنیا کے بڑے آسرے ہوتے ہیں، بڑے سہارے ہوتے ہیں، رب تو بعد اگر کوئی سہارا ہے تو ماں کا ہی سہارا ہے۔ ایک چھوٹی ہی عمر ہے، ماں تو جدا ہو جاتے ہیں کہ موت ہی سے شیر پاتے ہیں، شیر بناتے ہیں آتے پیرے اول درد دعا پراوا وقت یقینی پایا ایسے وقت یعقوب نبی دور مکان بچایا پناہ خدا دی ہے سجدائیوں شالہ پیش نہ آوے مولا باد یتیمان آئی سینے کون لگاوے بے شک ماما دنیا اندر جنت والی نشاوا دیتا کون پیار انالو نئی جنا دیا ماما بچپن میں چھوٹا بھی والدہ انتقال ہو گیا۔ ایک چھوٹے جو ہے کہ باپ مرنا دنال بڑی محبت ہے، باپ مرنا دنال بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے کہ باقی بھی کیا دے اور دیکھو باپ ایدے نالی محبت کرتا ہے، ایدے نالی پیار کرتا ہے۔ اسی کے اونچے لمبے جوانا، اسی کے کمرو جوانا، باپ سب بچتا ہی نہیں، ایدے نالی محبت کرتا ہے، ایدے نالی پیار کرتا ہے۔ کہ ایک دن تاویلا میں حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر کے سوتے رہے کہ کھاگے رہے کہ کھاگے کیے رہے آگے کھاگ دے کے کسو اپنے باپ ماں کے قیدس دے دے اس قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے باپ کو آ کے کہنے لگے ابا جی راتی میں خواب وچ دیکھیا 11 ستارے ایک چاند تے ایک سورج مینوں سجدہ کر رہے۔ جب یہ گل آتی تے باپ کی ادا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان کان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹا تیری خواب جیڑی ہے اپنے پراواں دے سامنے نہ دس دے، اپنے خواب نوں پراواں دے سامنے بیان نہ کر دے۔ اگر انہاں نوں پتہ لگ گیا پایا کہ دولا کا قیدا تیرے خلاف کوئی نہ کوئی چالا چلن گے، تیرے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیراں چلن گے، تیرے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈے کرن گے۔ اے میرے بیٹا انہاں دے سارے سامنے ایک اللہ کر دے۔ شیطان بڑا انسان کا دشمن ہے، انہاں کو کچھ نہ کچھ کروا دے گا۔ ایک دن دعوے لائے اے جڑا یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نوں گل دس دتی ہے، گل دس دتی ہے، باپ دی کئی ہوئی گل پہنچا دے پراواں نوں گل دس دے کیونکہ
یوسف کو قتل کرتے ہو، یوسف علیہ السلام کو قتل کرتے ہو، یار کتے دور جگہ چھٹ آئی ہے جتنے جا کے باپ کی آنکھوں تو دور ہو جائے گا، سارے سامنے دور ہو جائے گا، کہ اس کے بعد پھر تسی تیل بن جائے گا، توبہ کر لیا جائے آپ چھٹ ہونے ہیں بعد میں توبہ کرنا لگے یہ ہونا بسے ہیں تو پھر بھی کرتے ہیں باپ نے نقشہ پیچھے صبح ہوتی ہے جا کے اندر قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون اندر ابا جی وہ تھانوں ساڈے تے یوسف دے بارے یقین کیوں نہیں ہوتا، اعتبار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اسی یوسف دے بڑے بھائی ہاں، ساڈے تے یقین کرو، اسی روزانہ چاہیے ساڈے نال یوسف کو بھیج دیو کہ یہ بھی سیر کر رہے اسی بکریاں چارن چاہیے یہ بھی سارے نال بھیج دیو کہتے کی ارسل معنا وجهي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون اگر ابا جی کل ساڈے نال بھیج دیو ساڈے نال سیر کرے گا کھیلے گا اسی دی حفاظت کران گے جب یہ گل کی باپ نے پترو مینوں ڈر ہوتا ہے تسی نو لے جاؤ پھر ان بھیڑیاں کھا جاوے بگیار کھا جاوے تے پھر تسی اس غافل ہو جاؤ میں تواڈے نال نہیں بھیجاں گا آندے پتہ کی نے آندے نے ابا جی ویکھو ساڈے والے اسی کتے اونچے لمبے جوان قبول جوان بھیڑیاں ساڈے سامنے ساڈے چھوٹے ویر کو کھا جاوے ساڈیاں جوانیاں دا کوئی فائدہ نہیں انہاں نے اس وقت اللہ کر کے یوسف علیہ السلام کو نال لے کے ٹر جاندے جب پہنچ گئے اوتھے جا کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیتا ہے اکر پرواں مار چپیڑا لال کی تیر گسارے یوسف آکے مارے لائی باب سنیرو مرسی رہ کرو تسی میرے تے رب سانے کرسی یوسف علیہ السلام مارے تے یوسف علیہ السلام نے کوے سن گئے تے بولنا دا جڑا الٹا اٹھا کے جالی خون لا کے باپ کے سامنے آ جاندے تے رات دا ویلا تے آپ نے کی وجارو ابالو اشائی عبدو قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اندر ابا جی رو رہے ہیں روتے بلاتے آ رہے ہیں ابا جی ہائے یوسف کو بیڑیاں کھا گیا یوسف کو بگیار کھا گیا کہ آپ امید بچی ہے آپ دی نشانی پہلے کو نصیب ہے باپ نے دیکھیا کہ باپ کی آتا ہے اور خوشی کا ہو بگیارا کھاتا اے یوسف بدر منیرا اے قربا کیوں کر رہ گیا ثابت اے کیوں نہ ہویا لیرا اے بگیار تو ساڈے نالوں نکلیا یوسف کھا
کو کٹ کے لے آئے ہو، تسی اپنے کو بنا کے لے آئے ہو، اے تسی 40 کھولا کے لے آگے ہو، 40 کھولا کے لے آئے ہو، اے سب جھوٹ ہے، میں اپنے رب کو صبر کا سوال کرنا، فصبر جمیل، میں شوال کو صبر کا سوال کرنا، واللہ المستعان ما تصفون، میرا رب بھی میری مدد کرے گا، جڑا تسی کام کرتے آ گئے ہو، اے جڑا تسی کام کرتے پھرتے ہو، اے میرا رب بھی میری مدد کرے گا۔ اور یارو وقت گزرتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام خوہ چوں نکلے، اگے مدینے کے وچ عزیز مصر سے چڑھ گئے، اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا، جیل میں ٹر گئے، اتھوں نکلے تے رب العالمین نے اسے یوسف کو خوہ وچ نکلوا لے لو، پناہ کے ہاتھوں بھی کروا لے لو، مدینہ سے بھی کروا لے لو، جیل جان والے لو، اج عزیز مصر بنا دیتا ہے، مصر کا وزیر خزانہ بنا دیتا ہے، تے پھر وہی بھی حسن کرنے والے، مارن والے، خوج ستن والے، اگے کافر والے بیچن والے، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے مدد بن کے کھڑے ہوئے، کشکول لے کے کھڑے ہوئے، گلے واسطے آئے ہوئے، میاں کلیرا اے بھی آ گیا، اے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے چڑھے جاندے ہوئے، وہی خواب پورا ہو گیا، 11 میر سامنے سجدے چ پے ہوئے، ایک چاند پہ سورج ماں کے باپ سامنے سجدے چ پے ہوئے، رب نے خواب پورا کر دیتا ہے، اے جڑے میر حسد کر رہے سن، اج وہی سامنے چک کے کھڑے ہوئے، حسد کرنے والا بندہ جو بھی کرنا ہے آخر ذلیل ہو جاتا ہے، چک جاتا ہے، جنوں ذلیل کیتا جاتا ہے حسد کی وجہ تو اس بندے نوں رب بابا کو مرتبہ عطا کر دیندے۔ آخری گل کراں تے کل مکاواں، پرانے وقت دے دور دی گل ہے، ایک بادشاہ، اودا ایک وزیر، مولوی، علماء، عالم، دین دا عالم ہے۔ پہلے دور دے جڑے بادشاہ ہوندے سن وہ اپنے نال ایک وزیر علماء بھی چمی رکھتے سن، اج دے حکمراناں طرح نہیں، جننے بھی اپنے نال رکھنے شرابی کبابی، جڑے آندے نے اسی مولوی ختم کرنے نے، جڑے آندے اسی مدارس ختم کرنے نے، مسجداں ختم کرنیاں نے، یہ پاکستان دے وزیر کہہ رہے ہیں، ہے پاکستان دے وزیر کی کہہ رہے ہیں مدارس ختم کرنے نے، مدرسے ختم کرنے نے، اسی انہاں فلمسکاراں نوں عروج دینا ہے، لیکن او بادشاہ نے اپنے نال ایک علماء وچ ایک عالم رکھیا، تے بادشاہ او دے نال جو بھی مشورہ کرنا او دے کو مشورہ لے کے گل کردا، تے ایک اور بادشاہ دا وزیر ہے تے جیڑا اس مولوی تو پسند کردا ہے کہ اے لائف ہے جی مولوی بادشاہ نال چلدا پھردا ہے، بادشاہ تو پوچھدا نہیں، اے مولوی، اے عالم، اے حافظ مولوی نوں اے بادشاہ نوں کھچی پھردا ہے، بادشاہ دے نال ہی چلدا پھردا ہے، ہن کچھ حال سوچیے، کچھ علاج سوچیے کہ دا کم مکائیے، تے بادشاہ نوں او دے خلاف کرن دی کوشش کردا ہے، تے آندا کی ہے کہ بادشاہ اے جڑا مولوی تواڈے نال پھردا ہے اے تواڈے سامنے تے بڑا تواڈے نال دا ہوندا ہے تے بعد وچ تواڈے خلاف لوکاں دے سامنے گلاں کردا ہے، کہندا کیڑی گل کیتی ہے، کہندا بادشاہ تواڈے سامنے کتنیاں تعریفاں کردا ہے، جدوں باہر لوکاں دے سامنے بیٹھا ہوندا کہندا کہ مینوں بادشاہ دے منہ چوں بدبو آندی ہے، بادشاہ دے منہ چوں بڑی بدبو آندی ہے، مینوں بادشاہ تو بو آندی ہے، بادشاہ کہندا اچھا کہ کل جدوں آیا تو مینوں دسے، کہندا میں کبھی اس طرح نوٹ کیتا نہیں ویسے، کہندا بادشاہ کل تو ویکھ لئی اپنی اکھاں نال، کہندا ٹھیک ہے، تو پھر انہیں اس طرف جا کے اس مولوی صاحب دے کول گیا کہ مولوی صاحب جی اج تہاڈی میرے وال دعوت ہے، کیوں جی اج تسی میری دعوت دے آئے، ٹھیک ہے، تے مولوی صاحب دے گھر ٹر گئے، انہیں ایک رائتا بنایا جہدے وچ
زیادہ لسن پیاز میں زیادہ ملا کر جڑا سازن وغیرہ بنایا اچ بھی بہت تیز لسن تے پیاز ملا دیتا ہے اونج سلاد وغیرہ بھی لے کے زیادہ پیاز اندر وچ بھی لے مولوی صاحب نے کھانا کو کھادا تے ٹر گئے بادشاہ دربار چ چلے تے بادشاہ نوٹ کر لیا ویکھ لیا اودے بارے اور بادشاہ نے گل کر رہا تے اپنے منہ تے رومال رکھ کے گل کر رہا اپنے منہ تے رومال رکھ کے گل کر لیا بادشاہ نے ویکھ لیا بادشاہ نے ایک چٹ لے کے دی کہ جناب یہ فلاں بندے کو ٹر جا ان کو اپنا انعام لے لے وصول کر لے اس کو چٹ کے لکھیا سی کہ اینو قتل کر دیو اینو مار دیو لیکن مولوی صاحب نے کیا نہیں کہنے میں کی لکھیا وہ لے کے ٹر گیا راہ وچ وہ ملیا بندہ اور جڑا دوسرا حسد کرتا سی کہنے لگا کہ بادشاہ نے تینوں انعام دیتا ہے کہنے لگا بادشاہ نے انعام دیتا کہ فلاں بندے کو جا کے اپنا انعام وصول کرتا ہے پرچی دیتی ہے کہتا اچھا میں تے بادشاہ کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی بادشاہ نے سب الٹا انہوں انعام دیتا ہے کہنا پرچی میری بنتی ہے پرچی میری ہے کہنے لگا نہیں ہو بھائی پرچی بادشاہ نے مینوں دیتی میرا انعام ہے کہنے لگا نہیں پرچی میری ہے انعام میرا بنتا ہے اور زبردستی ان کو پرچی نہیں کہ اس بندے کے دروازے پر گیا کہنے لگا جناب یہ بادشاہ نے پرچی تواڈے واسطے بھیجی ہے کچھ کرو کہنے لگا تے اوتے لکھا تیری تاؤں تو نہیں ہے تیرے قتل کرنا کہنے لگا نا جی میری پرچی ہے ہی نہیں میں کسے کو لے کے آیا کہنے لگا نا بادشاہ نے آخیا جیڑا بندہ بھی پرچی لے کے آئے گا اور قتل اڑا دیا جائے آہو تیری قتل نہ جائے گی تو مر جائے گا بادشاہ حکم پورا ہو جائے گا تبلے کرنے واسطے تھوڑا کہتا نا جی تیرے تبلے واسطے کچھ نہیں کہتے اگر میں تیری قتل نہ اڑائی تو بادشاہ میری قتل لوا دے گا اور دی قتل نہ چلتی ہے اگلے دن ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پھر پہنچ جاتے ہیں بادشاہ جب تو بچ گیا کہنے لگا وہ بادشاہ سامت میں پتہ نہیں کی ہویا کی ماجرا کہنے لگا وہ فلاں بندہ تیرے بارے ایسی ایسی گلاں کر رہا سی کہنے لگا بادشاہ سامت ایسی ویسی گل تے ہے نہیں کہنے لگا پھر تو کل اپنے منہ تے رومال رکھ کے میرے سامنے کدوں سنا رہا سی کہنے لگا بادشاہ کل میں دے کول گیا سی اور میری میرے سامنے ایسی ایسی چیزاں رکھیاں سن میں کھا کے تواڈے سامنے آ گیا اے بادشاہ سلامت میں اس واسطے رومال تواڈے سامنے رکھیا سی کہ تانوں کتے میرے منہ چوں بو نہ آ جاوے کتے تانوں میرے منہ چوں بدبو نہ آ جاوے میں رومال اس واسطے رکھیا سی بادشاہ کہندا او پتہ کرو کہنے لگے گردن تے اودی لگ گئی ہے بادشاہ کہنے لگا اونوں اودا انجام مل گیا ہے تینوں تیرا انجام مل گیا ہے رب نے تینوں بچا لیا ہے حسد کرنے والے نوں برباد کر دیتا ہے بادشاہ کہنے لگا پہلے تے تو میرے نالوں تھوڑا جا دور ہوتا سی آ ہن میرے نال ہی بیٹھ جا او عزت ذلت اس تے قبضے عالی شان حضور عزت کے ہاتھ وچ اللہ دے ہاتھ وچ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جنوں چاہے عزت دے اللہ جنوں چاہے ذلیل